کہ ہمیں بچپن سے ڈرایا گیا ہے مولوی کی جانب سے، ذرا ذرا سی بات پہ ڈرایا گیا ہے اور بہت ڈرایا گیا ہے. ہمیں ڈر لگتا یعنی اور میں یہ کہنے میں یار محسوس نہیں کر رہا، ہمیں آپ سے بھی ڈر لگتا. فار انسٹنس میں یہ بتاتا ہوں کہ آج آپ نے جیسے بات کی، آپ نے کہا کہ اگر بیماری نہ ہو، اگر پریشانی نہ ہو تو پھر رب کی ضرورت نہیں ہے. ہم نہیں کہہ سکتے، آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کا علم زیادہ ہے آپ، لیکن ہمیں یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے. وہ جو روایتی مولوی ہے اس نے یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے جب آپ نے کہا کہ فرض نمازیں جو ہے وہ آپ نے پڑھ لیں تو آپ کی نماز ہو گئی. تو میں جمعہ پڑھا تھا، وہاں پہ مولوی صاحب نے اپنی تقریر کے اندر یہ کہا کہ یہ عادت نہیں بنانی، یہ بنا لی تو گناہ ہوگا. یعنی وہ اس بات پہ بضد تھے. ہم نے کس طرف جانا ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا دین میں آسانی والا معاملہ، یہ علماء نے جان بوجھ کے پبلک کو بتایا نہیں ہے. جن کو پتا تھا، میجورٹی کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو چونکہ میجورٹی کو پتہ نہیں ہے، ان کے آگے سٹوڈنٹس بھی وہی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں. عموماً ہمارے جو علماء ہیں یہ بیسیکلی نہ تو مفتی ہیں نہ عالم ہے، یہ نقال ہے. یہ نقال ایک باقاعدہ ٹرم ہے جو علماء کے ہاں پائی جاتی ہے، جو ایک فتوے کو نقل کر کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں. مفتیاء اور علماء جو واقعی جینون قرآن و سنت سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں مسائل کو، بہت کم لوگ ہیں. تو چونکہ یہ زیادہ تر نقال ہے، ان کے بڑوں نے اگر کوئی بات ایسی نقل کی ہے، یہ اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ دین کے اندر آسانی لوگوں کو بتائی جائے. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دین میں آسانی بتا دی لوگوں کو تو لوگ ٹیلر میڈ اپنا دین بنانا شروع کر دیں گے. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. البتہ خود یہ ساری آسانیاں اویل کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ خود نہیں اویل کر رہے. صحیح. میں آپ کو جنون ایک اہل حدیث عالم دین کا واقعہ سناؤں. حالانکہ اہل حدیث جو ہیں وہ بکش مسلمان ہیں ایز کمپیئر ٹو باقی مکاتب فکر کے، کیونکہ وہ ٹرو سینس کے اندر بخاری مسلم کو نہ صرف کوٹ کرتے ہیں بلکہ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. G11 میں ان کی مسجد ہے. تو میں انہیں ملنے کے لیے گیا. یہ آلموسٹ 2008-9 کی بات ہے. اس وقت تو مجھے اتنے لوگ نہیں جانتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے مجبوراً؟ ان کا نہیں، بالکل یہ تو رافضیوں کا، شیعوں کا طریقہ ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ظہر و عصر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا. اور جب تابعین نے ابن عباس سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا، تو انہوں نے 2 جملے بولے. نمبر 1، تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں کوئی تنگی، حرج باقی نہ رہے. اور نمبر 2، تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے. صحیح. اچھا، یہ 1628 سے لے کے 1637 تک نمبر ہے اس کا صحیح مسلم میں. انٹرنیشنل اسلام 360 میں آپ ڈال لیں 1628 سے 1637. اس کے اوپر باقاعدہ جو تبویب ہوئی ہے، باب باندھا گیا ہے، اس میں موجود ہے سفر اور حضر دونوں میں نمازوں کو جمع کرنا. تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ تو موجود ہے، نبی الاسلام نے تو جمع کی ہے. تو آپ تو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں. انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر مجھے کہا انجینئر صاحب آپس کی بات بتاؤں، میں بھی جمع کر لیتا ہوں. بعض اوقات میں اپنی بیوی کے ساتھ جب بازار میں شاپنگ کے لیے نکلتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس نے ٹائم پہ فارغ نہیں ہونا، تو ہم جماعت کروا کے نا زور اثر گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں. پھر ہم آرام سے مغرب عشاء کے وقت آتے ہیں، نمازیں جمع کرتے ہیں. لیکن عوام کو نہیں ہم یہ بات بتا سکتے. بھئی عوام کو کیوں نہیں بتا سکتے؟ عوام کیوں نہ آسانی کو اویل کریں؟ کیوں؟ فرقہ واریت کی وجہ سے. چونکہ شیعہ نے ایک ضد لگا لی کہ انہوں نے ہمیشہ نمازوں کو جمع کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سنی ہیں، ہم ہمیشہ نمازوں کو الگ پڑھیں گے. صحیح. درمیان کا راستہ نہیں نکالیں گے. حالانکہ شیعہ کی جو کتاب ہے نہج البلاغہ، جس میں مولا علی کے خطبات اور خطوط ہیں، اس میں باقاعدہ جو مولا علی کا ایک مکتوب ہے جو انہوں نے اپنے دور خلافت میں اپنے گورنروں کے نام لکھا، اس میں انہوں نے 5 نمازوں کے الگ اوقات بتائے ہیں. نمازیں جمع کرنے کا اس میں نہیں موجود. یہ افضلیت ہے اور یہ جواز ہے. اور یہ جواز اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج بھی جو لوگ اہم پوسٹوں کے اوپر ہیں، جس طرح آرمی چیف ہیں، پرائم منسٹر ہیں اور چیف جسٹس ہیں، ان کے پاس ٹائم اتنا لمیٹڈ ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ آسانی موجود ہے. اسی طریقے سے جو لوگ یورپ اور امریکہ میں جابز کرتے ہیں، ان کو جاب کے دوران بمشکل آدھے گھنٹے کا 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اور وہ عموماً اپنے شہر سے باہر 30-40 کلومیٹر تک بھی چلے جاتے ہیں. 20 کلومیٹر کے بعد وہ مسافر تصور ہوں گے صحیح مسلم کے تحت. اگر شہر سے باہر نکل گئے وہ نمازوں کو جمع بھی کریں اور فرض بھی 2 پڑھیں، 2 ظہر 2 عصر. اس کی ایسے لوگوں نے نماز شروع کر دی ہے. اور آخری بات، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دین ہے ہی آسانی کا نام. انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ آپ
دین کا علم حاصل کریں گے تو جب علم آتا ہے تو انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے، حالانکہ جب علم آتا ہے تو انسان آسانی میں چلا جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ دین نے ہمیں کہاں کہاں ریلیکس رکھا ہے، اور یہ ریلیکسیشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس لیے تاکہ امت اس سے نفع اٹھائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندہ آگے پوچھتا ہے کہ سورۃ النساء کی یہ آیت ہے کہ اگر تم سفر میں ہو یا حالت خوف میں تو کوئی حرج نہیں اگر نمازوں کو قصر کر لو۔ تو اس سے تو لگتا ہے کہ حرج نہیں کا مطلب یہ ہے کہ نہ بھی کریں تو ٹھیک ہے، اور اگر خوف ہو تو کرنا چاہیے ورنہ نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے سیم یہی کوسچن نبی الاسلام سے پوچھا تھا کہ اب تو ہم حالت امن میں ہیں، کیا ہم اب بھی سفر میں نمازوں کو مختصر کریں؟ تو نبی الاسلام نے فرمایا یہ اللہ نے آسانی دی ہے، اسے لو۔ دیکھیں نبی الاسلام کی مینٹیلٹی دیکھیں۔ اس سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری میں اتنا اسٹونشنگ عمل لکھا ہے سیدنا علی کا، اس سے بڑھ کر میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ بڑا حیران کن ہے پبلک کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ویسے تو نبی الاسلام سے اوپر کسی کا فرمان نہیں۔ سیدنا علی جب اپنے دور خلافت میں دوسرے شہر میں سفر کرتے اور واپسی پہ آتے تو امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ وہ کوفے کے گھروں کو دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن کوفے میں انٹر ہونے سے پہلے نمازوں کو قصر کرتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، اگرچہ میں گھر پہنچ کے پوری نماز بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن میں شہر کی باؤنڈری کے باہر نماز کو مختصر کر کے پڑھوں، میں اللہ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ یعنی صحابہ کرام اہل البیت تو اللہ کی آسانیوں کو اویل کرنے کو دین سمجھتے تھے، یہ دین کو مشکل بنانے کو یہ کوئی دین کی خدمت سمجھتے ہیں۔ باقی جو آپ نے وہ ایک جملہ بولا نا، میں نے جو ایک بلنٹ جملے بولتا ہوں، اس طرح کے جملے قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ یہ لوگ بولتے اس لیے نہیں کہ انہوں نے صدیوں سے کلچر یہ ڈیولپ کیا ہے کہ جو بندہ ذرا سا اس طریقے سے ہٹ کے بات کرے گا وہ گستاخ ہو جائے گا۔ میں نے یہ کلچر توڑا ہے، میں نے کہا یہ گستاخی نہیں ہے، تم جس چیز کو گستاخی بتاتے ہو یہ گستاخی کا لفظ عربی میں ہے ہی نہیں، عربی میں گاف ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات عربی میں تم اور آپ ہے ہی نہیں ہے، آپ کو بھی تم کہا جاتا ہے، تم کو بھی تم کہا جاتا ہے، لو جی کام ہی ختم ہو گیا۔ اور اردو میں ہم اسی میں جھگڑتے رہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہنا ہے یا فرماتا ہے کہنا ہے، اور لڑتے رہو، ٹھیک ہے۔ عربی زبان کے اندر اس طرح کے فرق نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ قرآن میں استعمال کیے، صحابہ کرام نے انہیں کوٹ کیا، وہ اس طرح کے الفاظ تھے جو آج نارمل زندگی میں ہم بولیں تو لوگ کہیں گے یہ تو بڑی گستاخی کر رہے ہیں۔ مثلا حضرت ابوبکر کا جو پہلا خطبہ ہے نبی الاسلام کی میت کے اوپر، اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں، الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، کان کھول کر سن لو، تم میں جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے، ومن یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے، وصال فرما گئے، وصال بھی عربی کا لفظ تھا، وفات بھی عربی کا لفظ تھا، انہوں نے کہا مر گئے، فَإِنَّ مُحَمَّدَ قَدْ مَات، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات، بے شک مر چکے۔ اور یہ حضرت ابوبکر کے اپنے الفاظ ہیں، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی حدیث کوٹ کی ہے، اپنے الفاظ۔ اور پھر تھریٹیکل، صحابہ میں تو کوئی بھی حضور کی عبادت نہیں کرتا تھا، انہیں یہ پتا تھا کہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر سب سے بڑا شرک پھیلا ہے، محمد رسول اللہ نے بھی دوسرا جیزس کرائسٹ بن جانا تھا اگر حضرت ابوبکر اس وقت یہ بلی نہ مار دیتے یہ بات کر کے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ بالکل صحیح۔ اچھا مجھے یہ اس وقت سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ میری عمر کے لوگوں کو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام کی طرف لے کے آئیں۔ اچھا اس میں اب ہمارا جو مقابلہ جن کے ساتھ ہے وہ پورے یوٹیوب پہ بھرے ہوئے ہیں، وہ پوری ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، ہمیں اچھے اسکولوں میں پڑھانا بھی ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ کیا ایسا کیا جائے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ صحیح معنوں میں اسلام سیکھ سکے؟ ہم کیسے اس کو یہ جرت دیں کہ پوچھو اللہ ایک کیوں ہے؟ ہمارا مولوی تو روک دیتا ہے نا کہ یہ تو سوال ہی نہیں کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیوں ہیں، یہ تو سوال ہی نہیں کرنا، نو گو ایریا ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی۔ ہم نے تو یہ ساری مت توڑ دی جی، ساری ینگ جنریشن دیکھیں، میری اس وقت آلموسٹ 100+ ویڈیوز ہیں جو صرف ایتھیزم سے ریلیٹڈ ہیں، سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے میں نے ہر چیز کو ڈسکس کیا۔ ہو کریٹڈ گاڈ، خدا کو کس نے پیدا کیا، اس نام کے اوپر میری ویڈیو ہے۔ ویئر ڈڈ گاڈ کم فرام، اس کے اوپر میری ویڈیو ہے۔ آپ دیکھیں یہ وہ ٹاپک ہے
جن کو سوال بنانا تھا ہم نے تو تھم نیل پہ لکھ دیے اور ان چیزوں کو ڈسکس کیا. یہ چیزیں ڈسکس اگر آپ نہیں کریں گے پھر ہمارے بچوں تک وہ نالج پہنچے گا جو ان لوگوں کا ہے جو شیطان کے اعلی کار ہیں دنیا میں. تو اس سے پہلے کہ آپ کے بچوں کو شیطان کے اعلی کار ایجوکیٹ کریں, آپ اس معاملے میں انہیں خود ایجوکیٹ کر دیں. میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. جی, جب بچے بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں, اگر ماں باپ انہیں سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا ایجوکیٹ نہیں کریں گے جتنی بیسک نیڈ ہے, غیر ضروری بالوں کا صاف کرنا, اس طریقے سے بچیوں میں مینسز کا, یہ ماؤں کا اور اس طریقے سے باپ کا کام ہے کہ ان چیزوں کو گائیڈ کرے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے شرم میں آتے ہوئے تو پھر تو وہ کچھ اور چیزیں سیکھیں گے. میں نے یہ مسئلہ بھی ماں باپ کا حل کر دیا, زیر ناف بالوں کو کاٹنا, انڈر شیو, اس طرح کے آپ مختلف ٹاپکس لکھیں, میری ویڈیوز موجود ہے, ملینز میں ویوز ہیں ان کے, اور میں نے بڑے کنٹرول الفاظ کے اندر ایک ایک چیز پبلک تک پہنچائی ہے. آج کے دور میں کوئی گلا نہیں کر سکتا کہ ہم بچوں کو ٹرین کس طرح کریں. بچوں کو ٹرین اس طرح ہی کریں کہ یوٹیوب کے ذریعے وہ نالج حاصل کریں. جب وہ ہماری ویڈیوز تک پہنچیں گے تو ہم آگے بکس دکھا رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں یہ اوریجنل بکس ہیں. انہیں یہ پتہ ہے کہ فزکس کی میں نے اگر تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھنی ہے تو میں نے فلاں جگہ سے اسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور وہ میں نے پڑھنی ہے. اس طریقے سے ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ریلیجن سیکھنا ہے تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے, یہ بخاری کی حدیث ہے, آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں, یہ ریلیجن کا مقدمہ ہے. اور آخری بات, جب تک ماں باپ خود خدا کو سیریس نہیں لیں گے, خود اپنی آخرت کی فکر نہیں کریں گے, ان کی خواہش کرنے پہ ان کی اولاد دین پہ نہیں چلے گی. ماں باپ اگر خود سگریٹ پئیں گے تو ان کی خواہش کرنے کے اوپر بچے جو ہیں سگریٹ اور نشوں سے دور نہیں ہوں گے. آپ نے پریکٹیکلی وہ انسان بننا ہے ان کے سامنے. اگر آپ خود جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کے بچے بھی جھوٹ بولیں گے. آپ نے ایک کریکٹر والا انسان بننا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں پتہ چل گیا, ہم اپنی اولاد کو انڈیویجولی ہر بندہ خود ٹرین کریں, اور فورم موجود ہے. ہم نے تو الحمدللہ ہر چیز ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہے, آپ اٹیچ کریں. آج کل تو یقین کریں بچوں کو پالیٹکس کا, سائنس کا نالج بڑوں سے زیادہ ہے. ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں خان صاحب کی سیاست سے مجھے بنیادی اختلاف ہے, لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ آئین کی پاسداری, اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. میں تو شکر ادا کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نکالا ہے, کیونکہ خان صاحب اگر یہ ینگ جنریشن کو بتاتے تو لوگوں کو سمجھ آنی تھی. نواز شریف کے بتانے پہ تو نہیں سمجھ آ رہی تھی سوائے چند لوگوں کے. تو ہر شر میں سے خیر نکلا ہے. اس میں جو ایکسٹریم ایک 9 مئی والا ایشو ہو گیا وہ الگ سے چیز ہے, ظاہر ہے یہ چیزیں بھی ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن یہ ایجوکیشن ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ ہم نے لوگوں کو دین کے حوالے سے ایجوکیٹ کیا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو لیو ان ریلیشن شپ کا چل رہا ہے اس وقت, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ چل رہے ہیں, شادی کے اوپر لوگ کم آ رہے ہیں. آپ نے بھی فیل کیا ہوگا ایسی سوسائٹی میں رہتے ہوئے کہ لوگ, ایک تو جی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی ابھی جی جاب نہیں لگی, یہ اس کے بارے میں کس طرح سے موٹیویٹ کیا جائے کہ جلدی شادی, پہلے تو یہ بتائیے کہ ایگری کرتے ہیں کہ ہو جانی چاہیے, اور کس طرح سے اس کے اوپر دیکھیں شرعی طور پر تو جلدی شادی ہو سکتی ہے جب عورت اور مرد بالغہ ہو جائیں یا بالغ ہو جائیں. مرد بالغ ہوتے ہیں جب پہلی دفعہ نائٹ فال کا احتلام کا معاملہ ہو جائے, اور عورتیں جب پہلی دفعہ مینسز شروع ہوں. لیکن بالغ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبردستی اب ان کی شادی کروا دی جائے. ہم لوگ پرانے بزرگوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی ابا جی کی شادی جو ہے وہ 16 سال کی عمر میں ہو گئی تھی, اور اماں جی کی عمر اس وقت 15 سال تھی. تو پہلے 10-15 سال تو ایک دوسرے کو گالی ہی نکالتے تھے. وہ کوئی مجھے آئیڈیل ریلیشن شپ نہیں دکھا سکتا کہ اتنی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی ہو اور وہ آئیڈیل ریلیشن شپ رہا ہو. ٹھیک ہے, ماں باپ کی لڑائیاں بچپن سے ایسے لوگوں نے دیکھی ہیں, کیونکہ وہ میچورٹی کی عمر نہیں ہے نا, پھر کوئی دینی تعلیم بھی نہیں ہوتی تھی, اور اس قدر ایک گھٹن کا ماحول ہوتا تھا. وہ ماں باپ تو آج کے دور میں ایگزسٹ بھی نہیں کر سکتے جو آج کل لوگ تعلیم یافتہ ہیں. لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے چھوٹی عمر میں ضرور شادی کرنی ہے. بالکل ٹھیک. میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ چھوٹی عمر میں شادی کر دی جائے. آج کل ہماری بیسک نیڈس صرف 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, اچھا لیونگ سٹینڈرڈ بھی ہے. بیسک نیڈس اس وقت اتنی مہنگی ہو چکی ہیں, خواہ وہ بجلی کا بل ہو, گیس کا بل ہو, مکان کا کرایہ ہو. اپنے ذاتی مکان تو بہت کم لوگوں کے پاس ہے. تو ان چیزوں کو میٹ کرنے کے لیے پاؤں پہ کھڑا ہونا ضروری ہے. اگر پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے بچے اور آپ ان کی شادیاں کر دیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے اور الٹیمیٹلی انجام طلاق ہوگا. آپ کی طلاق کی بڑی وجہ جو ہے نا فائنینشیل کرائسس ہے. اگر کھانے پینے کا گھر میں مسئلہ نہ ہو, پیٹ بھرا ہوا ہونا, تو اس طرح کے پرابلم پیدا نہیں ہوتے. اس میں مزید جو آپ نے یہ پوچھا کہ شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں, جی بھائی جب تک تعلیم مکمل نہیں ہوگی, اچھی جاب نہیں ہوگی, آپ شادی کریں گے تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ ہاں اگر کسی کا اچھا کاروبار ہے, پیرلل میں اس کو
کوئی پراپرٹی سے کرایہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، بچوں کی جلدی شادیاں کروائیں، اگر ماں باپ افورڈ کر سکتے ہیں، بڑا نیکی کا کام ہے، کروائیں، لیکن ایٹ لیسٹ ان بچوں کی جن کی تربیت ہوئی ہو کہ وہ خاندانی سسٹم کو آگے لے کے چلے. صرف یہ نہیں ہے کہ جی ماں بیمار ہے، مرنے والی ہے، وہ مرنے سے پہلے شادی دیکھنا چاہتی ہے بچے کی، ٹھیک ہے، پھر کئی بوڑھیاں تو جاتے جاتے دادیاں اور نانیاں بے جوڑ کے رشتے کر کے چلے جاتے ہیں. یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک ان پڑھ کے متھے آپ مار رہے ہیں ایک پی ایچ ڈی خاتون کو، پڑھی لکھی خاتون کو، تو ان کے تو مینٹل ماڈلز ہی نہیں ملیں گے. اسلام تو نہیں اجازت دیتا کہ آپ بغیر کفر کے شادی کریں، ہم پلہ لوگ ہونے چاہیے. یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک کنڈیشن میں پلی ہوئی بچی لا کے آپ جھونپڑی میں بیاہ کے لائیں اور اسے آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. بھائی جب اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے تو ان کی بیویاں بھی چٹائی پہ بیٹھتی تھی، یہ بھی چیز دیکھنے کی ہے. تو یہ جذباتی چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے نوجوانوں کے گروہ، جس کے پاس استطاعت ہے وہ شادی کر لے، نکاح کرے. نکاح کرنا نظروں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو تم میں نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. اس میں امپلائیڈ ہے کہ یہاں پہ جو استطاعت ہے اس سے مراد اس کا مرد یا عورت ہونا نہیں ہے، فائنینشل ہے. ہاں، ورنہ تو یہ نہ کہا جاتا کہ وہ روزے رکھ کے شہوت کو ٹھنڈا کرے. تو یہ کہنا، یہ اکثر ایک جھوٹی آپ نے روایت سنی ہوگی کہ ایک غریب تھا، نبی علیہ السلام نے کہا شادی کر، وہ اور غریب ہو گیا، پھر کہا دوسری شادی کر، اور غریب ہو گیا، تیسری، جب چوتھی کی تو امیر ہو گیا. یہ بالکل جھوٹی گھڑی ہوئی روایتیں، اس طرح تو نہیں ہوتا دنیا میں، نہ اس طرح کی ترغیب دلائی گئی ہے. نبی علیہ السلام کے اگر آپ دیکھیں، آپ کی بیٹیوں کے حق میں آج کی اگر آپ کیلکولیشن کریں 15 سے 20 لاکھ روپے بنتا ہے سونے کے اعتبار سے. یہاں پہ حق میں رکھا ہوتا ہے 32 روپے 8 آنے، آج تک چل رہا ہے. تو بھائی اگر یہ اتنے بڑے بڑے حق میں آ رہے ہیں تو دیے ہیں نا لوگوں نے، اس طرح تو نہیں ہوا کہ نہیں دیے ہیں. ہاں، اگر عورت خود چھوڑنا چاہتی ہے، کم رکھنا چاہتی ہے، اس کی اپنی مرضی ہے. عرب میں آج بھی لوگ کہتے ہیں عربی شادیاں بہت کرتے ہیں. سرکار دنیا میں مشکل ترین جو شادی ہے نا وہ عربیوں کی ہے. مرد رول جاتا ہے پوری زندگی پیسے جوڑ جوڑ کے، تب اس کی ایک شادی ہوتی ہے. وہ ساری کی ساری ریکوائرمنٹس اس نے پوری کرنی ہوتی ہے. اتنی عورت کی عزت اس حوالے سے ہے. باقی وہ جو شادی کے بعد ان کی ایک سختی والا پہلو ہے وہ عربیوں کا وہی ہے جو پٹھانوں کا ہے. کافی زیادہ انہوں نے اسٹرکٹ ماحول میں رکھا ہوتا ہے، لیکن شادی سے پہلے ان کا جو معاملہ ہے وہ بڑا مشکل ہے. یہاں تو شادیاں بہت آسان ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایک ریلیشن شپ والا معاملہ، یہ بہت ایلیٹ کلاس کے اندر ہے. عام غریب آدمی کو تو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، اس نے کون سے ریلیشن اس طرح کے چلانے ہیں. جو لوگ دیندار ہیں وہ اپنی پاک بازی کی پوری کوشش کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. ہاں، اب ایک بچہ نوکری لگ گیا، کمانا شروع ہو گیا، اب ماں باپ کہیں گے جی ہم پہلے 5 سال اس کی تنخواہیں کھائیں گے پھر اس کی شادی کریں گے. یہ ظلم ہے، غلط ہے. جس طرح وہ پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے شادی کریں، اور شادی کر کے اسے انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں. ہاں، کسی ضعیف حدیث میں بھی ساس سسر کا رشتہ نہیں آپ کو ملے گا. صحیح حدیث تو چھوڑ دیں، اس زمانے میں یہ ہوتا ہی نہیں تھا. شادی کا مطلب یہ ہے الگ سے خیمہ لگ جائے گا، وہ اپنے بیوی بچے لے کے الگ گھر میں شفٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت ضرورتیں اتنی ہی ہوتی تھی نا، الگ گھر لینا آسان تھا. اب تو اتنی ضرورتیں ہیں کہ اسی گھر میں ایک کمرہ لینا پڑتا ہے، پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ کچن جو ہے وہ جب شیئر ہوتا ہے پھر ماں باپ کی کمزوریاں اولاد کے اوپر عیاں ہوتی ہیں کہ جی شادی سے پہلے تو یہ دنیا کی نمبر 1 ماں تھی اور شادی کے بعد یہ دنیا کی نمبر 1 ولن بن چکی ہے، جبکہ اپنی مرضی سے بیاہ کے لاتی ہیں. آپ دیکھیں شادی سے پہلے بھتیجیوں اور بھانجیوں کے حق میں عورتیں اپنے خامدوں سے لڑتی ہیں، اپنی اولاد کی برائی سن لیتی ہیں اپنے خامد سے، لیکن اگر خامد برائی کر دینا اس بیوی کی بھتیجی یا بھانجی کی تو وہ اس کو بالکل نہیں بخشتی. اتنا اس کو وہ یعنی ان کا پوزیسونیس کا ان کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، وہ آن کرتی ہیں. اسی بھتیجی بھانجی کو جب بیاہ کے لاتی ہیں تو وہ اللہ معافی دے، اس سے بڑی ڈین کوئی نہیں ہوتی ہے، بالکل، کیونکہ وہ امپائر شیئر ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. میں آپ کا لیکچر